عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، آج اپنے موضوعات سے ہٹ کر کے، جو مار دھاڑ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے دو الگ خبروں پر میں تبصرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لے، اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، لنک کو شیئر کرے۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، قرب قیامت کے زمانے میں الگ الگ طرح کے فتنے سامنے آتے ہیں، اور جو فتنوں سے ہم اس وقت دوچار ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیشن گوئیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے پوری مکمل ہوتی جا رہی ہیں۔ بس یوں سمجھیے کہ ایک دن اگر ہمارا گزرتا ہے تو ہم قرب قیامت سے ایک دن اور قریب ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی فتنوں میں ایک فتنہ جو نظر آیا وہ گزشتہ جمعے کے روز برلن کی ابن رشد گوئٹے مسجد میں قوس و قزح کا لہراتا پرچم اس بات کی علامت قرار دیا کہ اس علاقے کے مسلمان بھی مختلف جنسی میلانات کے حامل افراد کے خلاف تعصب اور عدم برداشت کے مخالف ہیں۔ برلن میں جولائی کے مہینے میں LGBTQ کمیونٹی کی دو بڑی پریڈوں کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ جرمن دارالحکومت میں ان دو گئے پریڈ سے قبل کسی مسجد کی طرف سے اس کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ستائش بھی کی جا رہی ہے۔ یہ اس بات کا اندیا بھی ہے کہ برلن کی مسلم کمیونٹی ہم جنس پسندوں کے خلاف نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے ناظرین گرامی کہ برلن کی مسلم کمیونٹی کی جانب سے وہ قوم لوط جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اس طرح کے گئے جس کو کہا جاتا ہے حالیہ ان تمام چیزوں میں، جو مرد سے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے، ایک مسجد کی کمیونٹی یا ایک ملک کے یا برلن کے مسلمانوں کی جانب سے اس کی ستائش ہوتی ہے اور اس کے خلاف نہ ہونے کی بات کی جاتی ہے، تو اس سے بڑی چیز اور کیا ہوتی ہے، اور اس پر خاموشی اختیار کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر برلن کے کلچر سینیٹر کلاؤس لیڈر بھی وہاں موجود تھے۔ ابن رشد مسجد 5 برس قبل تعمیر کی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، اس مسجد کی منتظم اسے ایک لبرل عبادت گاہ قرار دیتے ہیں۔ وہاں نہ صرف مرد اور خواتین مل کر نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ وہاں LGBTQ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جرمنی میں اپنی نوعیت کی واحد مسجد ہے جہاں ہم جنس پسندوں کے ساتھ کوئی امتیاز سلوک نہیں برتا جاتا۔ اس مسجد کے 6 اماموں میں سے ایک ملخطاب کا کہنا ہے کہ وہ مختلف لوگوں کو بھی ایک محفوظ راستہ دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں روحانی تجربات سے مستفید ہو سکیں۔ ملخطاب نے خبر رساں ادارے AFP سے گفتگو میں اس امید کا اظہار بھی کیا ہے کہ مستقبل میں بہت سی دیگر مساجد بھی LGBTQ کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اس برادری کا مخصوص پرچم لہرائیں گے۔ ملخطاب کے مطابق مختلف جنسی میلانات اور رجحانات رکھنے والے افراد بھی مذہبی ہوتے ہیں اور وہ بھی خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم ان افراد کو صرف برلن کے کلبوں اور بارز میں ہی جگہ مہیا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عبادت گاہوں میں بھی انہیں خوش آمدید کہنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے اس وقت یہ معاملہ سنجیدہ اور وہ مساجد تک داخل ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ وہ گناہ ہے جس گناہ پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوا تھا، اور قوم لوط کو آسمان پر پوری بستی کو اٹھا کر کے جو ہے ختم کر دیا گیا تھا۔ ایسے میں اس طرح کے گناہ سے نہ صرف اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعائیں کرنی چاہیے، بلکہ اس طرح کا جو سپورٹ اور مسجد کو لے کر کے برلن میں جس طرح کا اعلان برملا آیا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور قرب قیامت کے نزدیک نہ جانے اور کیا کیا ہمارے کان اس سلسلے میں سنیں گے۔ ناظرین گرامی، ایک اور موضوع جو آپ لوگوں کے سامنے اس وقت رکھنا ہے وہ ہے کیکڑوں کا شکار مگر گھوڑے پر بیٹھ کر۔ جی ہاں، ایک پرانا شکار اس وقت جو ہے ایک DW کے حوالے سے خبر آئی تو سوچا کہ وہ بھی رکھوں۔ بیلجیم دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ماہی گیر مرد اور اب خواتین بھی گھوڑے پر سوار ہو کر جھینگے پکڑنے کے لیے سمندر میں جاتی ہیں۔ یہ قریب 500 سال پرانی روایت ہے، اور اب تک صرف 17 افراد اس سرگرمی سے وابستہ ہیں۔
نیل بیکریٹ بیلجیم میں پہلی گھڑسوار خاتون ماہی گیر ہے، اس نے اس پیشے کو بچانے کے لیے اسے اختیار کیا ہے۔ ہارس فشنگ یا گھوڑے پر سوار ہو کر ماہی گیری 500 سال پرانا مگر ایک دم توڑتا پیشہ ہے جو اب صرف اور صرف بیلجیم میں زندہ ہے۔ یہ سال 2013 سے یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے، جس سے اب صرف 17 افراد منسلک ہیں۔ ماہی گیر گھوڑوں کی کولڈ بلیڈڈ نسل پر سوار ہو کر کیکڑوں اور مچھلیوں کا جال سمندر میں پھینکتے ہیں۔ گھوڑے اپنی کمر تک پانی کے اندر ہوتے ہیں اور اس کی لہروں کے ساتھ ساتھ تیرتے رہتے ہیں۔ 6 سال قبل نیلے بیکریٹ اس صدیوں پرانے پیشے سے منسلک ہوئی۔ نیلے کا تعلق بیلجیم سے ہی ہے۔ نیلے بیکریٹ کا ماننا ہے کہ یہ بس ناقابل یقین سا احساس ہے۔ آپ اس جانور کی طاقت کو بھرپور طریقے سے محسوس کرتے ہیں، کیسے آپ کو لے سمندر میں بھاری قدموں سے آگے بڑھتا ہے۔ آپ سمندر کی طرف دیکھتے ہیں اور ہر چیز بہت پرامن نظر آتی ہے۔ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر کیکڑے اور مچھلیاں پکڑنے کی 500 سال پرانی روایت سے بیلجیم کے ایک چھوٹے سے ساحلی شہر ووسٹ ڈونکیرکے میں زندہ ہے۔ نیلے بیکریٹ کا گھوڑا آکسل صبح سویرے کام شروع کر دے دنیا کی پہلی سرکاری طور پر تسلیم شدہ خاتون گھڑ سوار ماہی گیر ہے۔ سال 2013 میں یونیسکو نے اس قدیم پیشے کو عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا تھا۔ نیلے بیکریٹ کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ یونیسکو کی طرف سے اس پیشے کو تسلیم کیا جانا ہی دراصل وہ سبب ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پیشہ اختیار کیا۔ اس سے پہلے باقاعدہ مردوں کا کلب تھا، مجھے خود کو ثابت کرنا تھا، مجھے دو گنا خود کو ثابت کرنا پڑا، لیکن میں کامیاب رہی۔ اب انہوں نے مجھے پوری طرح قبول کر لیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایک ہارس فشنگ جو ہے اس وقت جو ختم ہونے کی کگار پر تھا، اس کو بچانے کی اس وراثت کو لے کر کے، اس میں خاتون کے شامل ہونے کو لے کر کے یہ خبر سرخیوں میں آ گئی، اور یہ جو مناظر مختلف انداز میں آپ کو پائے جائیں گے مختلف اخبارات کے حوالے سے، وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ دنیا ہے اور دنیا میں بسنے والے لوگوں کے اپنے الگ الگ شوق ہیں، اور اس کے ملک کے اپنے اپنے علاقے کے اپنے اپنی زمین کے اپنے اپنے سماج کے الگ الگ ثقافتی اور رسم و رواج ہوتے ہیں جس کو لے کر کے چلنے کی بات آتی ہے۔ ایسے میں کیکڑوں کا شکار اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے اس طرح کی چیزوں کو جو ہے الگ انداز میں دیکھا گیا تو یہ خبر سرخیوں میں آ گئی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آج موضوعات سے ہٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظلم و ستم کی جو کہانیاں ہیں وہ زیادہ بے چین کر دیتی ہے۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،